حي على نماز مومن کی معراج اور دین اسلام کا اہم ستون ہے، اس لیے نماز پڑھتے ہوئے نماز کے تمام ارکان مکمل یکسوئی اور مطلوبہ کیفیت کے مطابق ادا کرنے چاہیے۔ بسا اوقات ہماری ذرا سی کوتاہی ہمیں نماز کے بے شمار روحانی فوائد سے محروم کر دیتی ہے۔ آئیے نماز کے ارکان صحیح کیفیت کے مطابق ادا کرنا سیکھتے ہیں۔ نیت۔ سب سے پہلے قبلہ رو کھڑے ہوں اور نماز کی نیت کریں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اگر زبان سے نیت کر لیں تو بھی بہتر ہے۔ جب قیام کے لیے کھڑے ہوں تو پاؤں سیدھے قبلہ کی جانب ہوں۔ پاؤں کو زیادہ کھولنا یا پاؤں کا رخ دائیں بائیں کرنا غلط ہے۔ پاؤں کی تمام انگلیوں کو قبلہ کی جانب ہونا چاہیے۔ تکبیر تحریمہ۔ اب تکبیر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اس طرح اٹھائیں کہ ہتھیلیوں کا رخ قبلہ کی جانب ہو۔ اس طرح سے ہاتھ اٹھانا کہ مٹھیاں بند ہوں یا قبلہ کی جانب نہ ہوں تو یہ طریقہ غلط ہے۔ تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ ایسے اٹھائیں کہ انگوٹھا کان کی لو کو چھو جائے۔ اسی دوران آپ کی نظریں قبلہ کی جانب ہوں اور ہاتھوں کے باندھنے میں یہ نظریں سجدہ کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ قیام۔ اب دونوں ہاتھوں کو ناف پر اس طرح باندھیں کہ انگلی اور انگوٹھا کلائی کے گرد حلقہ بنا لے اور باقی تینوں انگلیاں کلائی کی پشت پر ہوں۔ ہاتھ اس طرح سے باندھنا کہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو تھام لے یا ہاتھ کو کلائی پر رکھ کر باندھنا یہ غلط ہے۔ اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ کے بعد اب کوئی اور سورت تلاوت کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ رکوع۔ قرات سے فراغت کے بعد تکبیر کہتے ہوئے رکوع کریں گے۔ اللہ اکبر۔ رکوع میں کمر کو بالکل سیدھا رکھنے کی کوشش کریں اور دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر اس طرح رکھیں جس طرح قیام کرتے ہوئے کلائی پر رکھا تھا، اور دونوں بازو سیدھے کریں۔ گھٹنوں کو عمومی طریقے سے پکڑنا یہ غلط ہے۔ رکوع میں 3 مرتبہ رکوع کی تسبیح پڑھی جائے گی۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے رکوع سے سیدھے کھڑے ہوں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور ربنا لک الحمد کہیں گے۔ اب تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ سجدے میں جاتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھیں گے کہ سب سے پہلے گھٹنے زمین پر رکھیں، اس کے بعد دونوں ہاتھ، پھر ناک، اور اس کے بعد ماتھا زمین پر اس طرح رکھیں کہ ناک کی ہڈی زمین کی سختی محسوس کرے۔ سجدہ کرتے ہوئے دونوں پاؤں کی انگلیاں مڑ کر قبلہ رو ہونی چاہیے۔
دوران سجدہ پاؤں کو زمین سے اٹھائے رکھنا یا انگوٹھوں کا کنارہ فقط زمین پر لگنا یہ غلط ہے، اس سے سجدہ نہیں ہوتا، بلکہ انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا ضروری ہے۔ سجدہ کرتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں کی لو کے مقابل رکھیں۔ ہاتھوں کو کان کی لو سے پیچھے یا آگے لے جانا غلط ہے، اور سجدے میں 3 بار سجدہ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ سجدہ کرنے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی کیفیت یہ ہے کہ دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھیں گے، اور پھر تکبیر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں گے۔ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ دوسرا سجدہ مکمل کرنے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت کی قرات کی جائے گی، اور پھر حسب سابق رکوع و سجود کیے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، بنا لک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ اب دونوں سجود کے بعد کھڑے نہیں ہوں گے، بلکہ تشہد کے لیے بیٹھ جائیں گے، اور بیٹھنے کی کیفیت وہی ہوگی جو 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی کیفیت تھی۔ تشہد میں بیٹھتے وقت ہاتھ نہ تو گھٹنوں سے آگے لے جائیں اور نہ ہی پیچھے، بلکہ ہاتھوں کی انگلیوں کو گھٹنوں کے سروں تک رکھیں گے۔ اب تشہد پڑھیں گے، اور تشہد پڑھتے ہوئے اشہد اللہ پر شہادت کی انگلی اس طرح سے کھڑی کریں گے کہ شہادت کے ساتھ بڑی انگلی اور انگوٹھا ہلکا بنائے، اور اللہ کہتے ہوئے ہاتھ کو حسب سابق رکھ دیں گے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ،
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ پھر اس کے بعد درود شریف پڑھا جائے گا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اور درود شریف کے بعد دعائے مسنونہ پڑھی جائے گی۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اس کے بعد دونوں طرف سلام اس طرح سے پھیرا جائے گا کہ نظریں کندھوں پر رہیں۔ سلام پھیرتے ہوئے دائیں بائیں اطراف میں دیکھنا غلط ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر ہم 2 رکعت کی بجائے 4 رکعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو تشہد کے بعد تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے اور فاتحہ اور دوسری سورت پڑھتے ہوئے سابقہ طریقے سے تیسری اور چوتھی رکعت پڑھی جائے گی۔ اگر ہم 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قراءت نہیں کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نماز ظاہری اور باطنی حسن کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔